ہیلو اینڈ ویلکم ٹو وائس پی کے ڈاٹ نیٹ. ناظرین، آج 3 مئی ہے اور آج پوری دنیا میں عالمی یوم آزادی صحافت منایا جا رہا ہے. اور اس دن کا منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا میں جو صحافیوں کو درپیش مسائل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آزادی صحافت کے لیے جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے ایک آگاہی دینا، اس کے حوالے سے بات کرنا. کیونکہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ سارا سال آپ تک جو خبریں پہنچاتے ہیں، اس کے لیے ان کو جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ان کو جن چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے، کہانی کے پیچھے، سٹوری کے پیچھے جو ایک اور سٹوری ہوتی ہے، وہ ایک بہت ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس میں مختلف قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. کبھی حکومتی دباؤ ہوتا ہے، کبھی کوئی سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، کبھی کسی کارٹل کا پریشر ہو سکتا ہے، کبھی کوئی معاشی چیلنجز، کمرشل چیلنجز جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں. اس سب سے گزر کر جو ہے صحافی جو ہے وہ آپ تک ایک خبر لے کر آتا ہے. اور آج کے دور میں جو ہے اگر خبر آپ کی کوئی معلومات کمزور ہو یا وہ غلط ہو تو آپ کو اس کا خمیازہ بھی بہت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے. جس طرح سے چیلنجز بڑھ رہے ہیں اس طرح سے جو صحافیوں کے لیے مشکلات ہیں، اور جو خبر کی تصدیق کا عمل ہے آج کے دور میں، اے آئی کے دور میں، وہ بھی مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن ناظرین، آج ہم تھوڑا سا جو ہے نا ماضی کی بھی بات کریں گے، پاکستان کے صحافیوں کی. اور ہم آپ کو لے کے چلیں گے 1978 میں. 13 مئی کا دن تھا جب پاکستان میں جو تھے 4 صحافیوں کو سزا دی گئی کوڑے مارنے کی. اور ان کی جو یہ سزا اس لیے ان کو دی گئی کیونکہ وہ جد و جہد کر رہے تھے جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف، پریس فریڈم کے حق میں. اور ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب جو فوجی آمریت جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی. جو پریس تھا وہ شدید ترین جو تھا وہ پابندیوں کا شکار تھا. جو اخبار چھپتے تھے اس میں لوگوں کا نام لکھنے کی اجازت نہیں تھی، کچھ خبریں دینے کی اجازت نہیں تھی. اخبار کے جو پیجز ہوتے تھے وہ خالی چلے جاتے تھے یا اس کو کراس کر دیا جاتا تھا. تو ایک جو سینسرشپ تھی وہ اپنے عروج پہ تھی. لیکن اس سب کے باوجود جو صحافی تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے، وہ جد و جہد کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو آزادی صحافت ہے، بولنے کا حق ہے، لکھنے کی آزادی ہے، یہ کسی نے ان کو عطا نہیں کی، یہ پاکستان کے آئین کے تحت ان کو ملی ہے. آلدو کہ اس ٹائم جو ہے آئین کو تعطل میں رکھا ہوا تھا، آئین کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا تھا. لیکن وہ تب بھی کہہ رہے تھے کہ کسی بھی آمر کے مارشل لاء ایڈمنسٹریشن کے کسی بھی حکم نامے سے ان کی آزادی چھینی نہیں جا سکتی. یہ لوگ تھے، ان میں خاور نعیم ہاشمی صاحب تھے، مسعود اللہ صاحب تھے، اقبال جعفری صاحب تھے، ناصر زیدی صاحب تھے، جن کو جو ہے کوڑے مارنے کی سزا دی گئی. مسعود اللہ خان صاحب جو تھے ان کو وہ کیونکہ معذور تھے اس لیے ان کو آخری مومنٹ پہ ان کی سزا مطلب اس میں نرمی کر دی گئی، ان کو کوڑے نہیں مارے گئے. لیکن خاور نعیم ہاشمی صاحب، ناصر زیدی صاحب اور اقبال جعفری صاحب، انہوں نے پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے کوڑے کھائے اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ بنا پاکستان کی پریس ہسٹری میں. خیال یہ تھا جنہوں نے یہ سزا دی کہ اس سے یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، پاکستان میں آزادی صحافت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگ ڈر جائیں گے. لیکن ہوا اس کے برعکس. آج یہ جو لوگ ہیں اور وہ جو مومنٹ ہے وہ پاکستان میں فریڈم آف پریس میں ایک انتہائی سنہری دور کا آغاز سمجھا جاتا ہے. اس کو ہم ایک موٹیویشن کے طور پہ، ایک انسپیریشن کے طور پہ آج کے جو جرنلسٹ ہیں ہمارے جیسے، جو نئے جرنلسٹ اس میں آ رہے ہیں، وہ آج کے مشکل حالات میں جب دیکھتے ہیں تو پھر جب وہ ان لوگوں کی قربانیوں کے، ان لوگوں کی جد و جہد پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ہم جد و جہد تھی وہ کتنی مشکل تھی. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہوا کیسے، اس کے ارد گرد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے ویو فارورڈ کیا ہے، اس سب پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب. سر، آپ کا تعلق ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی ہے پریس فریڈم کے لیے. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا ہے. اور میں سر گفتگو کا آغاز تھوڑا سا وہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1978 میں یہ واقعہ ہوا اور 1 سال ہو چکا تھا مارشل لاء لگے ہوئے. پی ایف یو جے جو ہے وہ پریس فریڈم کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کر رہا تھا. تو ایسا کون سا پوائنٹ بنا کہ جب مارشل لاء ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہمیں صحافیوں کو بھی سزا دینی ہے؟ تو وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ ہمیں بتا سکیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں
voicepk.net का शुक्रिया अदा करता हूँ। वॉइस नेट पीके के जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनकी सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 13 मई 1978 के हवाले से मुझे मदऊ किया है। ये एक बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है। इस पर कई सौ सफ़ात पर मुश्तमिल किताबें शाया हो चुकी हैं। बिल्कुल। आई एम सॉरी कि मैं किताब नहीं ला सका, मैं वरना आपको किताब भी पेश करता। जी जी। क्योंकि 5 जुलाई 1977 को भुट्टो साहब को तो गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन इसके साथ ही दूसरा इक़दाम ये उठाया गया कि वो पाकिस्तान के चारों सूबों के तमाम अखबारात और जरायद, रसाले वगैरह ये वो सब बंद कर दिए गए। ठीक है। जिनके बारे में उनका ख्याल था कि ये मार्शल्लाह की मुखालफत करते हैं। सही। अखबारात और रसाले और जरायद की जो बंदिश थी, वो एक तो आज़ादी सहाफ़त पे हमला था ही, बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से सैकड़ों लोग जो है बेरोज़गार हो गए। इस तरह ये आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी रोज़गार की एक लड़ाई बन गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इसकी क़यादत बड़े लोग कर रहे थे। मिनहाज बर्रा साहब थे, बड़े कायदीन थे। शौकत सिद्दीकी साहब थे, निसार उस्मानी साहब थे, आइए रहमान साहब थे, अब्दुल्ला मलिक साहब थे, अमीद अख्तर साहब थे। तो इस टाइप के लोगों की क़यादत हमें हासिल थी। सही। तो मिनहाज बर्रा की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। वो हमारे साथ नहीं है इस वक्त, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो बूढ़ा आदमी एक फौलाद का जिस्म रखता था, उसका जहन जो था वो फौलादी था। वो एक गैरतमंद आदमी था। PFUJ का सदर होने की मुनासबत से उन्होंने पहले तो डायलॉग किया। डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है। डायलॉग के बगैर नहीं कि अचानक आप तारीख शुरू कर दें। हमने डायलॉग किया कि रसायलों अखबारात जो है इनको बहाल किया। जी हाँ। तो लेकिन कोई टच से मस ना हुआ। अच्छा, पॉइंट ऑफ, वैसे आपकी क्या थी पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? किससे डायलॉग किया था एग्जैक्टली? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के किसी नुमाइंदे से? नहीं जी, हर लोगों तक हमारी पहुंच थी। जैसे जुनीजो साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो उन्होंने हमारे मुतालबात जानने के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी बुलवाया था, वहाँ भी हम गए थे। अल्लाह सतह पे रब्ता था, लेकिन हमसे बात करने को तैयार नहीं थे वो। अच्छा, इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाह रहे थे। वो कहते थे कि कोई अखबार, कोई रसाला ऐसा नहीं होना चाहिए जो मार्शल्लाह मुखालिफ हो। अच्छा। हमें बेरोज़गारी से कोई वास्ता नहीं है। तो इसी दौरान में ये 13 मई 1978 का वाक़या रूनुमा हुआ जी, जब हम 3 लोगों को कोड़े मारे गए और चौथे आदमी की मुआफ़ी इसलिए हुई कि वो एक टांग से माजूर थे, पोलियो के मरीज़ थे। अच्छा। मसूदुल्लाह खां साहब, मुझे इकबाल जाफरी को जी और नासिर ज़ैदी को कोट लखपत जेल में, जुल्फ़कार अली भुट्टो उस वक्त कोट लखपत जेल में बंद थे। अच्छा। और उन्हें बताने के लिए कि देखो तुम्हारे अमियों के साथ क्या हो रहा है, उनकी कोठरी की बैक साइड पे टिकटिकी लगाई गई। टिकटिकी जो थी उसका जो लंबाई थी वो आपके कमरे से ज़्यादा थी। जितना एक इंसान का कद होता है उसके बराबर थी कि वो हाथ खड़े कर ले, यहाँ तक चला जाए। अच्छा। तो हमारे दोनों हाथ जंजीरों में बांधे गए, हमारे दोनों पाँव जो है जंजीरों में बांधे गए। अंग्रेज़ के ज़माने में जब बरसगीर आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त वो अपने बागियों को कोड़े मारा करते थे। अपने बागियों को कोड़े मारा करते थे और कोड़े मारने के लिए जेल से सिलेक्शन होती थी उन कैदियों की जो बहुत हेल्दी होते थे। सर अच्छा, और उनका खाना भी अलग होता था, वो जो कोड़े मारने वाले। सर आप थोड़ा सा बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल की शायद जनरेशन को कोड़ा समझ ना आए, तो थोड़ा कोड़ा भी हमें एक्सप्लेन करें। कोड़ा क्या मतलब होता, क्या चीज़ था? ये बदकिस्मती है कि हम आज तक ये नहीं दिखा सके कि कोड़ा क्या होता है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये जो मंज़र था
इसको रीमेक किया जाए, दोबारा बनाया जाए और लोगों को बताया जाए कि कोड़ा होता क्या है। ठीक। कोड़ा कोई चमड़े की एक 6 फुट की एक छड़ी होती है, चमड़े की, खालिश चमड़े की। वो एक आदमी दाईं तरफ से आता है, चाहे दौड़ता दौड़ता आता है, ऐसे कोड़ा लहराता है, वो आपकी पीठ पे मारता है तो आगे निकल जाता है, और उधर जब वो निकलता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी आता है, वो कोड़ा लहराता हुआ आता है और आपकी पीठ जो है उसको बर्बाद करके चला जाता है, आपको मार के चला जाता है। ये एक ऐसा सीन है जो आपके वसतुत से voicepk.net के वसादत से कहूँगा कि एक सेट ऐसा लगवाया जाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि कोड़ा होता क्या है। क्योंकि कोड़ा की जो सज़ा होती है, जब कोड़ा मारा जाता है तो सारी ज़िंदगी के लिए आप किसी न किसी जिस्म के हिस्से से माजूर हो जाते हैं। तो जैसे मुझ पे असर आया कि मेरी एड़ियाँ जो हैं, अच्छा हैं जी, वो एड़ियों पर एक मुस्तकिल हमेशा के लिए खिंचाव जो है वो मौजूद है। अच्छा, जो आज भी मैं महसूस करता हूँ। और स्कार्स भी ज़ाहिर है आपके पर होंगे वो कोड़ों के अब तक? निशान मेरे रहे हैं जी कोई 7-8 साल तक। अच्छा, फेड हो BBC 3 साल के बाद BBC की एक खातून विनिया कैले नामी एक खातून, बूढ़ी खातून, स्पेशली मेरा इंटरव्यू करने के लिए आया था। खातून आई थी, बड़ी खौफजदा खातून थी। उसने बड़ा खुफिया तौर पे मुझसे रब्ता किया। अच्छा। और मुझे PC होटल में बुलवाया 3 साल के बाद उस वाक़े के 1982 में 1981 में विनिया कैली आई। जी। उन्होंने खुफिया तौर पे मुझे फ़ोन पे रब्ता किया और कहा कि मैं PC होटल आ सकता हूँ। मैं उनके पास गया तो उन्होंने वही सवाल किया जो आपने किया कि क्या वो कोड़ों के निशान मिट जाते हैं। मैं बहुत जज्बाती था, मैंने अपने कपड़े उतार दिए और उसको दिखाया कि देख लो कोड़ों के निशान नज़र आते हैं या नहीं आते। 3 साल बाद भी वो कोड़ों के निशान अपनी जगह मौजूद थे। जाहिर है इतनी ज़ोर से वो भाग के आ रहे हैं और पूरी आपकी चमड़ी उधेड़ देते। अच्छा, खावर साहब आपने मेंशन किया कि बहुत सारे लीडर्स जिनके नाम आपने अभी लिए वो एक्टिव थे, तो आप चारों के नाम क्यों सेलेक्ट हुए कि इनको कोड़े पड़े? वो हमारे अंदर बगावत का जज्बा ज़्यादा था। बगावत और डायलॉग। जब हमें फौजी अदालतों में पेश किया जाता था तो हम डायलॉग करते थे। अच्छा, हम उन्हें कहते थे कि तुमने ये क्या किया हुआ है, इस मुल्क में तुम बर्बादी फैला रहे हो। इस मुल्क को जिसको कायदे आज़म ने तख्लीक किया इतनी जदोजहद के साथ और जिसमें लाखों के हिसाब से लोग मारे गए, हज़ारों लाखों औरतों की इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज नहीं रही। और हमने ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान मार्शल लॉ के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बना है। पाकिस्तान के अवाम को आज़ादी के साथ जीने दो। और या मिलिट्री कोर्ट्स में पूछते थे? हाँ, ये हम पूछते थे, इस किस्म के सवाल हम करते थे। तो आगे से वैसे जो होते थे इसको प्रिजाइड कर रहे होते थे कुछ मेजर ताहिर था जो मैं प्रिजाइड कर रहा था। तो वो कुछ कहते थे, जवाब कुछ आता था? उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो कहते थे कि आप अपनी तहरीक बंद कर दें, अपनी तहरीक रोक दें। हम उन्हें कहते थे कि हम कायद नहीं हैं, हम कारकुन हैं, हमारे कायदीन सब बात करें, तहरीक रोकनी है वो रोकते हैं, नहीं रोकते। बिल्कुल। तो बहरहाल वो उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम सरेंडर कर जाएं 3 आदमी, मैं, नासिर ज़ैदी और इकबाल जाफरी। लेकिन हम उस फौजी सरबराह जो हमारा मेजर ताहिर था जी, उसके कमरे की जो दीवारें थी उन दीवारों पे अपनी हथकड़ियाँ जो है वो ज़ोर ज़ोर से छिनकाया करते थे। ज़ोर ज़ोर से छिनकाते थे। आपकी क्या उम्र थी? कब तक? आई वॉज टू यंग। मैं असल में 17 साल की उम्र में साफ़ी बन गया था 1970 में ही। अच्छा, और इसका मतलब आप उस वक्त 25 साल इतने साल का। में, तो बहुत पैशनेट होंगे आप। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं भी था, मुझसे ज़्यादा मेरे 2 साथी भी थे, जी, जैदी साहब और इकबाल जाफरी साहब। वो बड़े बहादुर आदमी हैं, दोनों जिंदा हैं जी, अल्लाह करे वो सलामत रहे। उन्होंने भी बहुत जुर्रत का मुजाहरा किया। खावर साहब, अहमद आपने भी देखी होगी वो तस्वीर, एक ब्लैक एंड वाइट बड़ी हॉरिफाइंग,
آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک وہ ایک ڈسپلے ہونا چاہیے کہیں پہ، کوئی میوزیم یا کہیں، کہ یہ تھا وہ کوڑا جس سے مارا گیا تھا لوگوں کو، صحافیوں کو، اور وہ ہارر جو اس کی جو ایک وہ امیجری ہے نا، وہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ ہوتا ہے کسی کے. میری خواہش ہے کہ ایک ڈرامہ بنے، جی ایک ڈرامہ جب بنے، پاکستان میں صحافیوں کو کوڑے مارے بالکل، گئے، یعنی کہ اس کو یاد رکھا جائے کہ اس کی جو ہارر ہے. لیکن ایک تصویر از اسٹل دیر، اٹ از الائیو، اور لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہو اس تصویر کو. آپ مجھے ذرا وہ بتائیے، تصویر جس میں ہم 3 آدمی وی کا نشان بنائے ہوئے ہیں، میرے خیال سے ایک نہیں، وہ تصویر ہے اس میں ریمپ کے اوپر ایک کو باندھا ہوا ہے اور اس کو کوڑے مار، اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ غلط تصویر ہے، جعلی تصویر ہے. وہ جعلی تصویریں اس لیے دی گئی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ کوڑے وہ اخلاقی یا دوسرے مجرموں کو مارے گئے تھے سڑکوں پر، وہ صحافیوں کا نہیں ہے، وہ گمراہ کرتے ہیں. صحافیوں کو جو کوڑے مارے گئے تھے وہ تنہائی میں مارے گئے تھے. نہیں تو لوگ نہیں تھے وہاں پہ، جیل کے آفیسر تھے، تو جیل کے جو قیدی تھے وہ موجود نہیں تھے. کون؟ جو جیل کے قیدی تھے. کوئی نہیں. ہم تھے وہاں کرسیوں پر جماعت پہ، لوگ کرسیوں پہ، اور جو کرسیوں پہ جماعت تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. انہوں نے تماشا دیکھا. جس پوائنٹ سے کہا گیا کہ آپ کو کوڑے پڑیں گے، اس وقت پھر آپ کو جیل کی سیل سے لے کے گئے نا؟ ایسا نہیں ہوا تھا. کس طرح ہوا تھا؟ ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی؟ ہم تھے یہاں پر، یہ جو اچھرے میں جیل ہے نا، سینٹرل جیل، جی اس میں قید تھے. اچھا. جب ہمیں کوڑے مارے گئے تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو سینٹرل جیل کو ڈرائیور نے کراس کیا. تو ہم نے کہا یار جیل تو پیچھے رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ملزم تھے، آپ مجرم ہو گئے ہیں، اب آپ کی جیل بدل گئی ہے، آپ کوٹ لکھپت جیل جا رہے ہیں. ہم کوٹ لکھپت جیل گئے تو انہوں نے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کوڑے مارنے کا سٹیج جو ہے تیار کر لیا ہوا تھا. اور کون سی جگہ پہ؟ جیل کے اندر؟ جیل کے اندر پہلے تو انہوں نے لان میں انتظام کیا، پھر انہوں نے آپس میں ڈسکس کی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو کوٹری تھی اس کی بیک سائڈ پہ وہ سٹیج لگایا تاکہ وہ دیکھ سکیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے، بتانے کے لیے نا کہ دیکھو یہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. کیونکہ جب میں کوڑے مجھے مارے گئے تو میں بہت تکلیف میں تھا. تو میں نے اٹھنا چاہا تو مجھے جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ آپ اٹھیے گا مت. تو میں نے کہا جی میں چل کے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم چل کے گئے تو ہماری جو پیٹی ہے نا، ہماری نوکری ہے، وہ ختم ہو جائے گی. یہ جو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں گے ان کو صحیح طرح کوڑے نہیں مارے گئے، ہمیں سسپینڈ کر سکتے ہیں. اچھا. اور پھر لگ سکتے کوڑے بھی. پھر مجھے انہوں نے بٹھایا، اسٹریچر پہ لٹایا اور ہاسپٹل لے گئے. وہاں پہ مجھے نیند کی گولیاں دے دی گئیں. نیند کی گولیوں کا جب اثر ختم ہوتا ہے تو میں آنکھیں کھولتا ہوں تو 2 آدمی سر جوڑے ایسے میرے اوپر تھے. ایک بابا ظہیر کشمیری تھے اور ایک ایس جی ایم بدر الدین صاحب تھے، جنہیں ڈھاکہ سے ذوالفقار علی بھٹو لائے تھے مساوات اخبار کا ایڈیٹر بنا کے. صحیح. وہ بیچارے ساری رات جو ہے وہ دیکھتے رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا. وہ بوڑھے آدمی جو 2 تھے. آپ کو ڈر کتنا لگا ہوگا اس وقت کوڑے پڑنے سے پہلے؟ مجھے اللہ کی قسم ہے کوئی ڈر نہیں لگا تھا. تھوڑا سا نہ ڈر لگا نہ خوف ہوا. اچھا. تھوڑا سا بھی ایک وہ فیلنگ نہیں آئی آپ کو؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. میں نے فخر محسوس کیا تھا کہ میں نے آج اپنی دھرتی کا جو بوجھ ہے، میرے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی ہے. یہاں بھی 2-3 دن رکھا، اس کے بعد مجھے سائی وال کی کچی جیل میں منتقل کر دیا گیا. میں نے اسی دوران میں 7 جیلیں بھگتی، سندھ اور پنجاب کی. اچھا. یہ کوڑے مارنے کے بعد؟ جی. اچھا. تو سر آپ کی سزا تو کوڑوں کی تھی، تو پھر بھی جیل میں رکھا پھر آپ کو؟ تو کوڑوں والوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. ڈبل جیپریڈی نہیں ہوگی؟ سزا تو ایک ہی دے سکتے نا، یا کوڑے مارنے کی یا قید کی سزا دیں. نہیں سر، قید کی سزا بھی ہوئی تھی، 6 مہینے قید بھی. 6 مہینے قید بھی تھی. 6 مہینے قید، جرمانہ بھی ہوا تھا. اچھا. جرمانہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا. پھر میں نے جو زیادہ تنگی، کوڑوں سے بھی زیادہ مجھے تکلیف دی گئی، وہ 3 بار شاہی قلعے میں رکھا گیا. ہاں وہ تو بہت برا ٹارچر کیا جاتا تھا. وہاں پر تشدد کیا گیا مجھ پہ ڈنجنز میں. پھر وہ جب مجھ سے اپنی مرضی کے بیان دلوانا چاہتے تھے. اچھا. اور وہ کیا بیان تھا ایگزیکٹلی؟
کہ جی ہم فلاں کے لیے کہنے پہ جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اس طریقے سے جیسا ہمیں کچھ حق تھے. جب میں تو صاف تھا، ہم نے تو اپنی آزادی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. تو ہم کیسے یہ سب کچھ ان کی بات مان کے رعایتیں لیتے. ایک دفعہ میں بالکل تنگ آ گیا. اچھا. کہ یار یہ 5 نمبر کا سیل ہے شاہی قلعے کا، اکیلا میں ہوتا ہوں، دیواروں کو میں نے پکڑا ہوتا ہے، 2 روٹیاں صبح دیتے ہیں، وہ 1 روٹی میں کھا لیتا ہوں، 1 جیب میں ڈال لیتا ہوں، جب مجھے بھوک لگے گی میں دوبارہ کھا لوں گا، کیونکہ پھر شام کو 1 روٹی مجھے ملنی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ میں نے کہا یار چھوڑو، کنفیس کرو، جو کہتے ہیں نا کہ تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم دہشت گرد ہو، یہ ہو، کنفیشن کرو. اور کنفیشن کرنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کنفیشن کی کہ آپ بہت بڑے مجرم ہیں، آپ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، تو اس کے بعد وہ آپ کو جیل میں منتقل کر دیتے تھے. اچھا. تو میں نے سوچا یار کنفیشن کرو اور جاؤ جیل میں جاؤ، وہاں لوگ تو ملیں گے، یا اکیلے کوٹری میں بند ہوں. کتنی بڑی کوٹری تھی وہ اندازاً؟ آپ کے کمرے کے 6 حصے بن سکتے ہیں. وہی 6x8 کا جو سیل ہوتا ہے، 6x8 کا سیل جو ہوتے ہیں وہی تھا. اور اندھیرا الگ ہوگا، کوئی لائٹ بھی نہیں آتی ہوگی؟ نہیں، لائٹ باہر تو جلتی تھی، اندر نہیں ہوتی تھی. نہیں، ڈے لائٹ آتی تھی. اچھا، ڈے لائٹ آتی تھی. سر آپ بتا رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹری کے پیچھے آپ کو کوڑے مارے گئے تاکہ وہ دیکھ سکیں، سن سکیں. اچھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی یا بھٹو صاحب نے آپ سے رابطہ کیا جیل کے اندر سے؟ بھٹو صاحب نے ویری نیکسٹ ڈے رابطہ کیا. اچھا. میں نشے میں اپنے حال پڑا ہوا تھا دوائیوں کے ذریعے جیل کے میں، تو مجھے اچانک احساس ہوا ایسے آنکھیں کھول کے کوئی خاور صاحب کہہ رہا ہے. اچھا. تو میں نے تھوڑا سا ہوش میں آیا، میں نے کہا میں ہوں خاور، میں ہوں خاور میں ہوں. تو ایک آدمی میرے کان کے قریب آیا، اس نے کہا میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مشقتی ہوں، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اچھا. یہ اچھا. بہت ویسے نہیں، آپ نے بہت عظیم اپنے کام، مطلب ایک طرح سے اس کو اپنایا ہے، اور اس کی وہ اس کو ایز اے جرنلسٹ، مطلب دیر از نتھنگ ایلس دیٹ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ٹروتھ کو انکور کیا جائے یا فریڈم آف ایکسپریشن کو کے لیے لڑائی کی جائے. ہم نے جتنی بھی قربانیاں دی اس کا پھل نہیں حاصل کر سکتے، اور یہ ریکگنائز کرنا چاہیے ہمیں. ہم آتے ہیں. اچھا سر، جب آپ پھر جیل سے آپ کی قید ختم ہوئی تو پھر دوبارہ صحافت میں آپ کیسے ری ایڈجسٹ ہوئے؟ کیونکہ میں آج کے ماحول سے دیکھتا ہوں کہ اگر کسی صحافی کو وہ زیر عتاب آتا ہے حکومت کے، اسٹیبلشمنٹ کے، تو ہم دیکھتے ہیں اس پر نوکریوں کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں کہ اس کو کسی نے رکھنا بھی نہیں ہے. تو آپ پہ بھی ایسا کوئی وقت آیا کہ کوئی آپ کو نوکری کے مسائل آئے یا لوگ نوکری دینے کو تیار تھے؟ جب میں آخری بار شاہی قلعے سے رہا ہوا تو 2-3 دن گھر میں ریسٹ کیا، اس کے بعد میں نے ڈریس چینج کیا اور میں چلا گیا جنگ کے دفتر. میں جنگ میں ملازم تھا جب آخری دفعہ جب آپ کو گرفتار کیا، آخری گرفتاری جو میری شاہی قلعے والی. ٹھیک ہے. میں کہا یار دفتر چلو، کیا کہتے ہیں. جب میں انٹر ہوا دفتر میں جنگ اخبار کے، اس وقت شاودی گڑی میں دفتر ہوتا تھا شروع میں، تو ایک آدمی جو میرا بہت پرانا درینہ ساتھی تھا، اس نے ایسے کر کے دیکھا اور آنکھیں نیچی کر لی. میں آگے سے گزر گیا. میر شکیل الرحمان صاحب کا کمرہ تھا چھوٹا سا، میں وہاں گیا، سلام دعا ہوئی، مجھے انہوں نے بٹھایا تو کہنے لگے کہ کیا ہوا تھا. میں کہا سر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور کیوں ہوا، جتنا میں جانتا ہوں کیوں ہوا اتنا آپ بھی جانتے ہیں کیا کہ میں کتنا بڑا دہشت گرد ہوں یا میں کیا ہوں. تو انہوں نے کہا خاور صاحب آپ ایسے کریں کہ 1 ہفتے کے بعد آ کے ڈیوٹی جوائن کر لیں. صحیح. یہ میر شکیل الرحمان کا مجھ پہ بہت بڑا ایک آسان تھا جو انہوں نے. یہ سن کون سا تھا، کون سے سال کی بات ہے؟ یہ کوئی 80s کی بات ہے میری. 80s کی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے جوائن کیا جنگ کو؟ جی ہاں، میں نے دوبارہ جوائن کیا، اس کے بعد 37 سال تک وہاں پر رہا. صحیح. اور سر نہیں، پھر جب آپ نے جوائن کیا تو پھر آپ رپورٹنگ کرتے تھے؟ میں رپورٹر کبھی بھی نہیں رہا. اچھا. ہمیشہ ایڈیٹر کے طور پہ. لیکن سر اس کے طور پہ بھی آپ کی ایک سوچ تھی
کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ بھئی ایک تو آپ فلیگ تو ہو گئے نا اس لحاظ سے کہ بھئی آپ سب کو اب پتہ چل گیا کہ آپ نے کوڑے کھائے ہیں, آپ آمریت کے خلاف ہیں, اس دور میں آپ پہ کوئی ذاتی طور پہ کوئی پریشر آیا اس ٹائم کی فوجی انتظامیہ کی طرف سے؟ نہیں, کیسے آنا تھا؟ میں جس کے لیے کام کرتا تھا, جس عدالت کے لیے کام کرتا تھا, اگر مجھے وہاں آزادی تھی, سپورٹ تھا, سپورٹ تھا, تو مجھے کون ڈرا سکتا ہے؟ میں تو خوفزدہ ہونے والا آدمی نہیں ہوں. غافر صاحب, یہ آپ سمجھتے بدترین دور تھا اب تک؟ آپ یہ سمجھتے ان ٹوڈے, مطلب ٹل ٹوڈے اگر آپ دیکھیں وہی زمانہ چل رہا ہے. پہلے بھی تو بلیک لاز آئے تھے, 50s میں بھی چھاپے پڑے تھے, 60s میں, اور مطلب جرنلسٹ کے اوپر کافی. میڈم یہ اس دور کا جو تسلسل ہے وہ آج بھی جاری ہے. جی, لیکن آپ آج سمجھتے طریقے اسی مختلف intensity کے ہیں. ساتھ؟ ہاں جی, آج طریقے مختلف ہیں. آپ نے دیکھا لوگوں نے جانیں بھی دی ہیں, صحافیوں نے پاکستان سے بھاگے بھی ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. کئی کہانیاں ہیں جو آپ نے اور میں نے سب نے دیکھی ہوئی ہیں. تو وہ منزل جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوڑے تک کھائے, شاہی قلعے کی ٹھوکریں کھائی, شاہی قلعے میں تشدد کیے. تشدد کیسے ہوتا تھا شاہی قلعے میں؟ کیسے؟ ایک آدمی, مجھے مظفر اس کا نام تھا, وہ مجھے بلواتا تھا, چھت پہ بلواتا تھا. شاہی قلعے کے جو جیل ہے اس کی چھت تھی ایک بہت بڑی, وہاں بلواتا تھا. وہاں ایک کرسی پڑی ہوتی تھی جس پہ وہ خود براجمان ہوتا تھا. پیچھے اینٹیں پڑی ہوتی تھی, اینٹیں جو دیواروں میں لگاتے ہیں, چنتے ہیں اینٹیں جس سے مکان بنتے ہیں. مجھے کہتا تھا یہ اینٹیں اٹھاؤ, میں اینٹیں اٹھاتا تھا, کہتا تھا ہاتھ اوپر کر لو. میرے ہاتھوں پہ ایسے اینٹیں رکھ دیتا تھا. پھر وہ کہتا تھا اپنے گھٹنے جو ہے ان کو خم کرو. پھر میں اپنے گھٹنوں کو خم کرتا تھا. جتنی دیر میں رک سکتا تھا رکتا تھا, پھر میں گر جاتا تھا. پھر وہ مجھے کہتا تھا پھر کرو. اس ٹائپ کے ہم نے مظالم برداشت. کتنے دیر تک آپ اس طرح سے رہتے تھے؟ ہے کتنی دیر تک آپ اس طرح سے رہتے تھے اس پوزیشن میں؟ کتنی دیر؟ 1 منٹ بندہ رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ کیا رہے. کتنی دیر تک آپ کو ٹھہراتا تھا؟ وہ تو مجھے بار بار کہتا تھا کرو. اس کا تو خیال تھا کہ میں شاید اسی سے میری کوئی ڈیتھ ہو جائے ہے. اس کو تو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. اچھا سر, تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا سر جمہوریت کا دور واپس آیا, اور آپ بات کرتے تھے کوئی صلہ نہیں ملا, اور صحافیوں کی جو آزادی صحافت ہے اس کے حوالے سے صلے سے مراد جو ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ آزادی صحافت کے حوالے سے آپ بات آزادی صحافت جو ہے وہ مکمل طور پہ نہیں مل سکی. میں ایگزیکٹلی اسی کی طرف ٹوٹل فریڈم آف پریس نہیں آ سکی. بے نظیر بھٹو کا دور آیا, لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کو صلہ نہیں ملا. لیکن سر دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا بہادری کا کام کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں. ہم بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے, میڈل آف ڈیموکریسیز دیے گئے تھے. مجھے پرائڈ آف پرفارمنس نہیں, وہ تو ملا آپ کو, آئی انڈرسٹینڈ, وہ تو آپ کی صحافتی کارکردگی. لیکن جنہوں نے اس دور میں ڈیموکریسی کے لیے, آزادی صحافت کے لیے اتنا کچھ کیا, ان کے لیے کوئی اسپیشل ریکگنیشن آپ سمجھتے نہیں تھے کہ ہونی چاہیے تھی ان حکومتوں کی طرف سے جو بعد میں وجود میں آئی؟ میڈل آف ڈیموکریسی ہوا, وہ فوجیوں تک کو دیا گیا. سب کچھ ہونا چاہیے تھا, سب کچھ کی ہمیں آفریں بھی ہوئی. اچھا, ناہید ایک بے نظیر کی تھی, کیا ناہید خان پولیٹیکل سیکرٹری, ان کے شوہر جو تھے, ان کا نام میرے ذہن سے, صفدر صاحب. بالکل, صفدر اور ناہید کے ذریعے بے نظیر نے میری بے شمار میٹنگیں کروائی ان سے کہ ہم ان سے کچھ مانگیں, جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں دیں گے. کوئی مکان چاہیے آپ کو, کوئی پیسہ چاہیے, کوئی فلاں چاہیے. لیکن ہمارا ایمان تھا کہ ہم نے اپنی قربانیوں کو فروخت نہیں کرنا. بالکل, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. آج مجھے افسوس ہے کہ ہم اس زمانے میں کھڑے ہیں جہاں PFUJ کے پاس یا PUJ کے پاس لڑنے والی مرنے والی قیادت موجود نہیں ہے, اور مجھے نظر بھی نہیں آتا کہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا قیادت موجود ہوگی. تو PFUJ ڈیوائیڈڈ بھی تو ہے نا. آپ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے اب, وہ جو ایک گروپ نے سرنڈر کر لیا تھا, ایک ہی گروپ ہے. لیکن صحافیوں کے آج کے دور میں باہمی اختلافات تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں. دیکھیں نظریاتی اختلافات اس دور میں بھی تھے, رائٹ اور لیفٹ کے جو تھے صحافی اس ٹائم میں موجود تھے. لیکن اب تو دیکھیں ایک دوسرے پہ الزامات, ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات, کفر تک کے فتوے لگا دیتے ہیں. یہاں تو جرنلسٹ ایک دوسرے پہ زمانے میں تو یہ سر اس کو ہمارے زمانے میں جو گرفتاریاں ہوئیں
सैकड़ों के हिसाब से हम लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों के हिसाब से। उसमें इवन जमात इस्लामी के लोग भी होते, बिल्कुल थे, बूढ़े बुजुर्ग भी हमारे साथ कुर्बानियाँ देते थे। मतलब कोई भी किसी भी तरीके से मुखालफत करे वो फंसता था, हमारा साथ देते थे लोग। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ हमें आज के दौर में वो नज़र नहीं आती। क़यादत का डिवीजन फुकदान, बहुत ज़्यादा है, क़यादत का फुकदान है। और मीडियम का फुकदान, आप मीडियम का चेंज जो है उसको किस तरह से देखते हैं? मीडियम का चेंज क्या मतलब? मतलब अब डिजिटल आ गया है, हाँ जी, डिजिटल टीवी आ गया, टीवी तो हाँ काफ़ी नहीं, अर्से से वो भी क्या वजह बनी। लेकिन वो आप समझते हैं इस चीज़ की वजह से जो है फ़र्क पड़ा है सिनारियों पे? ऐसा नहीं है टीवी का, ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से खराबियाँ आई हैं। उसमें कोई वो नहीं मतलब है। वो मैं पढ़ रहा था, अल्लाह का ज़ेबा इंतकाल कर गई, मैं एकदम चौंक गया। मैं सुर्खी पढ़ के फ़ोन करने लगा ज़ेबा को, फिर मैंने कहा यार पढ़ तो लूँ मैं, क्या है, तो उसमें जिक्र ही नहीं था। सोशल मीडिया पर मौजूदा हुकूमत अगर टोटल कंट्रोल नहीं लगाती तो इसका अपना भी नुकसान है, पाकिस्तान की आवाम का भी नुकसान। अच्छा, तो मतलब आप उसको सपोर्ट करते हैं जो पीका लॉज लेके आई है हुकूमत, और वो कह रहे हैं कि नहीं, पीका की तो हम मुखालफत करते हैं, पीका के खिलाफ तो हमने इसी हफ्ते कंट्रोल ही तो कर रही है ना हुकूमत, उसके थ्रू कंट्रोल ही तो कर रही है ना। कंट्रोल अपने मुफाद की चीज़ें कर रही है, अवामी मुफाद की नहीं। मुझे गाली ना दो, इन दोनों को दे दो। सर ये सही बात है। वो आप जो बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया आ गया, ऑब्वियसली कहीं कहीं जर्नलिस्ट भी जो है वो एक्सेस करते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। एक चीज़ है कि सेल्फ रेगुलेशन की हमेशा बात की जाती है कि सहाफ़ियों को सेल्फ रेगुलेशन, उसमें भी आप समझते हैं कि सहाफ़ियों ने कोई कोशिश की थी कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म अपनाया जाए, वो क्यों नहीं कामयाब हो सका पाकिस्तान में? मालकान का और सहाफ़ियों का जो आपस में मामलात है, उनकी सेल्फ रेगुलेटरी जो है वो और तरह की है, सहाफ़ियों की और तरह की है। अच्छा, लेकिन इसमें तो लीड रोल तो PFUJ को लेना पड़ेगा, एसोसिएशन PFUJ, मुझे कोई गुस्सा करता है, मुझे जो नाराज़ होता हो जाए, PFUJ अमली तौर पर काम नहीं कर रही। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है सिवाय दिन मनाने के। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो दिन मना लेते हैं, मेरी बातों से नाराज़ हो के वो दिन मनाना भी बंद कर सकते हैं। अब तो वैसे इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बढ़े, अब जैसे डॉन जैसा अखबार, उसके जो इश्तिहार रोक दें और वो इस सूरत पे पहुंच जाए कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, अपने इतने सारे सेक्शंस बंद कर दे वो, तो ये सूरत हाल मतलब वेबसाइट्स के आने से प्रॉब्लम हुआ है ना, क्योंकि कोई भी खबर जो है वेबसाइट पे पहले आ जाती है, टीवी पे बाद में आती है। लेकिन मैगजीन का तो एक था ना एलिमेंट, मैगजीन तो पढ़ते थे लोग, अब नहीं, रिवाज नहीं रहा, फुट फॉर्म फीचर्स जो होते थे वो लोगों के पास टाइम नहीं है, अब पढ़ते नहीं है, रुझान ख़त्म हो चुका है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक ज़माने में वो भी इतनी नहीं की जाती थी, वो भी मैंने काफ़ी जर्नलिस्ट से बात की, वो कहते हैं इसमें काफ़ी फाइनेंसेस लगाने पड़ते हैं मालिकान को और हर बंदा तैयार नहीं होता। लेकिन हेरल्ड और न्यूज़ लाइन जैसे मैगजीन्स वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया। सर एक स्टोरी आप मतलब जब भी आपका नाम आता है, जहाँ पे हम कोड़ों की बात करते हैं, तो एक दूसरी जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई है वो जवेद इकबाल का जो केस और जो स्टोरी आप 100 बच्चों का, वो आप ही के पास आया, कन्फेस हुआ और मतलब आपको लेटर लिखा उसने, वो भी थोड़ा सा अगर आप अपनी वो मैं याददाश्त वाकया पूरे का पूरा सुना देता हूँ। जी जी जी, जी बहुत जी लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्या बातें जी करते जी हैं, यार क्या सर। नहीं। एक ख़त आया था जंग अखबार में, 1999 की बात है शायद। वो ख़त भारी भरकम था। सही। सहाफ़ी जो है या दूसरे अखबार के कारकुन जो है वो इतना गुवारा नहीं करते कि कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको खोल के तजस्सुस से देखें कि क्या है। एक दिन बाबा सतार नामी एक पीएन वो पैकन दे के मेरे पास आया, कहता शाह जी ये बड़े दिनों का इतने पिया है, इन्हें खोल दे कोई नहीं। अच्छा, काफ़ी दिन से आया था। तो मैंने कहा मुझे रख दो मेरी टेबल पे, वो रख के चला गया। जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो मेरा जो केबल था छोटा सा जिसमें मैं बैठता था एज एडिटर, तो वहाँ पर चारों तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें फैल गई। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ की। अच्छा, मैंने अकेले ने वो तस्वीरें जमा की, उनको गिना, वो 102 के करीब तस्वीरें थी। फिर मैंने देखा कि उसी लिफाफे में एक ख़त है
اس نے کہا یہ تصویریں جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، جاوید اقبال نامی اس آدمی کا نام تھا، اس نے کہا ایڈیٹر صاحب میں جو تصویریں آپ کو بھیج رہا ہوں ان بچوں کو میں قتل کر چکا ہوں، لیکن اب میں کنفیشن چاہتا ہوں اور اپنی جو میں نے کیا ہے اس کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں، میں نے بہت جرم کر لی ہے۔ میں آپ کو یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر میں پولیس کے پاس جا کے کنفیشن کرتا ہوں تو پولیس زیادہ سے زیادہ مجھے پولیس مقابلے میں مار دے گی، انویسٹیگیشن نہیں کرے گی۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بلوائیں اور اس میری سائیکی جو میں سائیکو بنا ہوا ہوں اور یہ میں نے کیا ہے اس کو اسٹڈی کریں، اس کو دیکھا جائے، دنیا کو بھی پتہ چلے کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے، لوگوں کی مدد ہوگی۔ میں نے اس کو بلوا لیا، اس نے نیچے اپنا فون نمبر لکھا ہوا تھا، وہاں اس نے مجھے اپنی پوری کہانی سنائی۔ وہ آپ کے دفتر آیا جاوید اقبال؟ دفتر آیا نا، میرے آمنے سامنے ہم بیٹھے، جی جی، اچھا دروازہ بند کر دیا، اس نے پوری کنفیشن کی، ایک ایک بات بتائی، اچھا، بچے کہاں سے ہوا کرتا ہے، کیسے ان کو رغلاتا ہے۔ اور یہ آپ نے ریکارڈ کی باتیں کیا؟ نہیں، ریکارڈنگ کا زمانہ نہیں تھا وہ۔ صحیح۔ میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کو کپڑے خرید کے دیتا ہوں، پھر ان کے ساتھ ریپ کرتا ہوں، پھر ان کو مار دیتا ہوں۔ میں نے ایک تیزاب کا بڑا ڈرم رکھا ہوا ہے، جب میرا کام پورا ہو جاتا ہے تو میں لاش کو ڈرم میں پھینک دیتا ہوں، بوٹیاں بن جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھ سے کہیں۔ تو اسی دوران جنرل شمیم وائن تھے، وہ MI ملٹری انٹیلیجنس کے تھے۔ جی جی، کوئی بات پھیل گئی تھی اور پورے لاہور کے صحافی اور شہری جو ہے باہر ڈیوس روڈ پہ سڑک پہ جمع ہو گئے تھے۔ نہیں سر، میں تھوڑا سا وہ سمجھنے چاہ رہا ہوں کہ اس نے آپ کو خط لکھا، آپ نے اس کو دفتر بلایا، تو آپ کے خبر فائل کرنے سے پہلے جو ہے یہ چیز پھیل گئی؟ جب وہ میرے پاس موجود تھا اس وقت خبر پھیلی، باہر ایک تو رپورٹروں کو پتہ چلا، انہوں نے لوگوں کو فون کرنے شروع کر دیا، ایسا چیز آ گئی۔ اچھا، میں وہ جنرل شمیم وائن مجھے فون کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کتنی دنیا کو۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس پہ ابھی دوبارہ ڈیٹیلس پہ آتے ہیں۔ میں صرف ایک کہ جب وہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا تھا ایز اے رپورٹر، ایز اے جرنلسٹ، آپ کیا اس پہ بلیو کر رہے تھے یا آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید کوئی نہیں، وہ منظوب آدمی ہے جو کوئی ذہنی طور وہ اس وقت مجسمہ یقین تھا؟ تصویریں بھی تو بھیجی تھی نا ایویڈنس کے طور ہر چیز دی تھی۔ اچھا، آپ کو وہ جو پھر آپ کو اس کی باتوں پہ مکمل یقین تھا کہ جی جو جی صحیح۔ اچھا، پھر سر آپ بتا رہے تھے کہ ڈیوس روڈ پہ لوگ جمع ہو گئے آئے، مجھے جنرل شمیم وائن کا فون آیا، MI کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو پولیس کو دیا یا کچھ کیا تو مار دیں گے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، میں فوج بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے فوج کی گاڑیاں بھیجی، میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کچھ دن رکھا، انویسٹیگیشن کی اور پھر واپس پولیس کو دے دی۔ پولیس نے اس کو جیل پہنچا کے اس کی ڈیتھ پھر تو اس کا ٹرائل ہوا تو اس کے بعد سزائے موت اس کو سنائی گئی، بلکہ وہ سزائے موت بھی نہیں، بے وقوفانہ سزائے موت تھی۔ وہ جو مینار پاکستان سے نیچے پھینکے، نیچے گرے گا تو اس کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے اور چڑیاں اور کوے کھا جائیں گے۔ وہ جج جس نے سزا سنائی وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، بڑا اچھا تھا، میں نے اس کو گالیاں بھی نکالی تھی، اس سے کے ساتھ تلخ کلامی بھی کی تھی کہ یہ سزا کون جج دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی آئی تھنک وہ راجہ نام تھا جج کا۔ جی جی۔ اور یہ اس کے ساتھ کوئی ایکمپلس بھی تھا خاور صاحب، کیونکہ یہ بھی ایک چیز فلوٹ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایک لڑکا تھا جو کام جی ہاں، جس کو جیلم سے پکڑا گیا تھا۔ جی ہاں، جی 2 لڑکے پکڑے گئے تھے اور وہ بھی مارا گیا تھا جیل سیل میں۔ جی اسی طرح ان کو ظاہر کیا گیا، انہوں نے خودکشی کر لی لیکن مار دیا گیا تھا۔ اچھا، پاکستان میں انویسٹیگیشن کا رواج نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جاوید اقبال کو جیل میں مارا گیا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن اس کو سزا تو دے دی گئی تھی عدالت سے، وہ اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیا سزا دی گئی؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی دی گئی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ لیکن سر سزائے موت مطلب وہ جیل میں تھا، قید تھا، ایک جس طرح آپ بات کریں گے اس کو ایک گلٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جس طرح وہ آپ کے سامنے آیا کنفیس کر رہا تھا، گلٹ ہوا تو وہ آپ کے پاس آیا نا، تو وہ گلٹ بھی تو اس کی واقعی اس نے خودکشی کی ہو سکتا ہے اسی گلٹ کے نتیجے میں۔ سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ 7 جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، 3 دفعہ شاہی قلعے میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ایسا ممکن نہیں ہوتا، وہ آپ کو پاس شلوار کا ناڑا بھی نہیں ہوتا۔ جی اوکے،
جرنلزم کے سیناریو میں یہ سٹوری جب آپ نے بریک کی تو اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوا ایز اے مطلب نیوز؟ کچھ نہیں، کوئی 2000 انٹرویو دے چکا ہوں اس پہ. لیکن اگر آپ ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو مطلب جب آپ اس طرح کی نیوز آپ دیتے ہیں اس کا کوئی اوور آرچنگ امپیکٹ نہیں ہوا مطلب کبھی بھی اس پہ سین پہ، جرنلزم سین پہ؟ امپیکٹ تو ہوا نا، کیوں نہیں ہوا؟ کس طریقے سے ہوا نا، اس کا فالو اپ کیا گیا. پورے پاکستان کا جو پریس تھا وہ جمع ہوا، جب اس کی عدالت میں پیشی ہوتی تھی وہ لوگ اس سے باتیں کرتے تھے. میں ایک لڑکا ہے ہمارے جنگ کا ہی، اس نے بھی بہت کام کیا، فالو اپ بہت ہوئے. دیکھو اس کے گھر تک گیا ہے، اس کے گھر کے باہر وہ ان بچوں کی جوتیاں پڑی. یہ میں آپ سے سوال کر سکتا، جب اس نے آپ کو یہ ساری، آپ کو تجسس نہیں ہوا کہ آپ اسے کہیں گے مجھے وہ جائے وقوع دکھاؤ، مجھے وہ گھر جگہ دکھاؤ؟ وہ آپ نے اتنی لمبی میٹنگ تھی کہ جائے وقوع دکھانے کے لیے باہر جرنلسٹوں کا رش پڑ گیا تھا، ہجوم ہو گیا تھا کہ میں اس کو لے کے نہیں جا نہیں سکتے تھے. اگر تو کسی کو نہ پتہ چلتا، لوگ مخبری نہ کرتے، کچھ باہر سے کے لوگ نہ آتے تو ممکن ہے میں آگے جاتے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. آپ نے وقت نکالا voicepk.net کے لیے اور وہ سارے واقعات کو بتایا. اوبویسلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آئی تھنک کہ ایک PTSD تو رہتا ہے اس طرح کے واقعات کا، جتنا شدید ٹارچر آپ پہ ہوا. لیکن سر یہ آئی تھنک کہ یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو قصہ ہے، یہ نوجوان کہانیاں قصہ نہیں ہے، یہ حقائق مطلب، لیکن یہ اس کو بیان کرنا، ان حقائق کو، ایکسپیرینس کو، اس طرح کے ایکسپیرینسز کو دوبارہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ جو جرنلسٹ ہیں ہمارے، ان کو پتہ چلے کہ آج کے حالات جو ہیں وہ کس طرح سے جو پہلے تھے 1978 میں 79 اور 80. اس کو چلائیں، آپ بار بار چلائیں، جتنے لوگ سنیں گے آپ کو. بہت شکریہ خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اب دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.